مزاج کیا تھا؟ میں نے قاضی کاف کا مزاج بتایا تھا آپ کو، ہاں چڑچڑاپن، ہاں بد مزاج، چڑچڑاپن، میری چڑچڑاپن ہے اور غصہ چڑھ جاتا ہے ایک دم پھر زیادہ. کیموملا کا مزاج اور کیموملا کا مزاج اس پہلو سے ملتا ہے، لیکن کیموملا کے مزاج صحت میں بھی ایسا ہے. قاضی کاف کا میرا تجربہ ہے صحت کا مزاج یہ نہیں ہے، بیماریوں کا مزاج ہے. اس لیے آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا اگر آپ نے چڑچڑے مزاج کی درستی کے لیے قاضی کاف استعمال کی تو نہیں فائدہ دے گی، لیکن کیموملا دے گی. لیکن اگر بیماریوں میں غصہ اور ناقابل برداشت کیفیت پیدا ہو، تھوڑا سا اختلاف بھی غصہ اور چڑھا دے، ایسی صورت میں قاضی کار مفید ہے. بس اس کا مزاج بیماریوں سے تعلق رکھنے والا غصے کا مزاج ہے. جھگڑالو، اکیلے پن کا خوف، توہمات کا شکار، گرمی سردی کی جودھسی، یہ ساری علامتیں جو آپ ہومیوپیتھی کتابوں میں پڑھتے ہیں وہاں لکھا نہیں ہوا، اس لیے جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے اور کئی پھر مستقل یہی خیال رکھتے ہیں. یہ میں قطعی طور پر اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا مزاج صحت کا مزاج نہیں ہے. جب قاضی کاف کی مریضہ صحت میں حالت میں ہے تو بالکل یہ حالت نہیں ہے اس کی، لیکن وہ جب بیمار ہو تو پھر اس پر یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. اور کیا باتیں بتائی تھیں؟ ایک چھوٹی سی دوبارہ نظر ثانی کر لیں، دیر ہو گئی. حضور نزلہ اگر بہ جائے تو عام طور پہ آرام آتا ہے، سر درد میں اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سر درد بڑھ جاتی ہے. اس کے دردوں کی نوعیت کیا ہے؟ یا ٹھہری ہوئی ہوتی ہے یا سٹچنگ پائی جاتی ہے، جیسے چٹکی بھری ہے، اور بعض دفعہ کاٹنے والی تیز درد کا کوندہ بھی اٹھتا ہے. اس میں یہ ساری قاضی کاف میں پائی جاتی ہیں. ہاں وہ تو بہت ساری دواؤں میں ہے، میں اس کی خصوصیات پوچھ رہا ہوں، یعنی دردوں کی نوعیت. جی ہاں، منہ کا حال بگڑا ہوا ہوتا ہے بیچارے کا. منہ کی زیادہ بگڑی ہوئی حالت میں کالی کار بھی ایک ایسی دوا ہے جس کا خیال کرنا چاہیے. ٹائوریا کے مارے ہوئے منہ، گمز گل گئے ہوں، دانتوں کو چھوڑ رہے ہوں، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہو، بدبو ہو، یہ ساری چیزیں کالی کاف سے تعلق رکھتی ہیں. اعصاب کی یہ بہت ہی گہری دوا ہے، کالی فاس کی طرح. جہاں پوٹیشیم آئے گا وہاں اعصاب کی بیماریاں تو ضرور پائی جائیں گی، کیونکہ پوٹیشیم کا اعصاب سے بہت گہرا تعلق ہے. میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی، کارب ہونے کی وجہ سے اس کا ہڈیوں سے بھی گہرا تعلق ہے، کیونکہ کاربن ہڈیوں پر بھی اثر دکھاتی ہے اور لنگز پر بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے. اور کاربن میں ایک قسم کی خشکی پائی جاتی ہے کاربن کی مرضوں میں. اس پوٹیشیم کاربونیٹ اس لحاظ سے تیز مزاج ہے، حالانکہ کاربوویج بھی کاربن کی دوا ہے لیکن وہ نرم ہے. میں نے فرق یہ بتایا تھا کہ کاربوویج زندگی سے پیدا شدہ دوا ہے، وہ زندگی کا جز بنی ہوئی. زندگی میں جس طرح بھی جس شکل میں بھی کاربن پائی جاتی ہے وہ اس سے کاربوویج بنتی ہے، لیکن اس لیے ویجیٹیبل کاربن کہتے ہیں اس کو. لیکن ڈیڈ ایلیمنٹس میں جو کاربن پائی جاتی ہے اس سے پوٹیشیم کاربونیٹ ایک کمپاؤنڈ ہے، کاربونک کمپاؤنڈ، سمجھے ہیں؟ اس میں کچھ تیزی ہے. اور عام طور پر ایلیمنٹس میں باقی جو زندگی سے بنی ہوئی دوائیں ہیں ان کے مقابل پر خشکی اور تیزی کا رجحان پایا جاتا ہے. اس کو عموماً سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن ابھی ہر دوا کے مطابق میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. اس کالی کار میں تو مجھے پتا ہے کہ یہ کاربن ہونے کے باوجود کاربوویج سے قدر مشترک رکھتی ہے، لیکن کاربوویج میں نرمی ہے اور اس میں زیادہ تیزی اور سختی پائی جاتی ہے.